یوم دفاع پر پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین پاک بحریہ کی فلیٹ میں شامل. صدر آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے. یوم دفاع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پیغام. کہا شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے. اور یوم دفاع پر شہداء کے مزارات پر حاضری. غازیان کو خراج تحسین. یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب آج رات 8 بجے GHQ میں ہوگی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور دیگر معززین شرکت کریں گے. قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا. بل وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پیش کیا تھا. اسلام آباد میں جلسوں کی جگہ مختص کرنے کا بل بھی منظور. بل میں کہا گیا اسلام آباد میں پہلی بار بغیر اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال جبکہ دوسری بار 10 سال قید ہوگی. جلسے کی مختص جگہ موزہ سنجانی یا کوئی اور حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا. اجازت کے بعد بھی ہونے والے جلسے کو پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کرا سکے گا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بل کو کمیٹی میں بھیجنے کی تجویز دی. اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائنوں کو شارٹ لسٹ کر لیا. 10 روپے، 500 اور 5000 روپے کے 2 ڈیزائن شارٹ لسٹ. محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر والا 500 کا نوٹ بھی شامل. 1000 کے نوٹ پر لیاقت علی خان اور ان کے مکے کا نشان. تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی. ضلع انتظامیہ نے NOC جاری کر دیا. جلسہ GT روڈ کے کھلے میدان میں ہوگا. کاروبار یا سڑک بلاک نہیں ہوگی. جلسہ شام 4 بجے شروع ہو کر 7 بجے ختم ہوگا. سپریم کورٹ نے حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال کر دی. نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے بانی PTI نیب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں. آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 16 صفحات پر مشتمل تحریر فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس اطہر مناللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے. سپریم کورٹ نے بانی PTI کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 کو کالعدم قرار دیا تھا جس کے خلاف حکومت اور متاثرہ فریقین نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے حکومت کی اپیل پر 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. جو بھی شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے. آج بھی ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. اسٹیٹ کو مانے، اسٹیٹ کے قانون کو مانے، اسٹیٹ کے آئین کو مانے. موقع دے رہی ہے ریاست آئین قانون کو مانے اور ہتھیار ڈال دیں. یہ ہمارا مشترکہ پیغام ہے. ریاست کے رٹ کو ماننا پڑے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو بھی شخص یا تنظیم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے. مل کر دہشت گردی کرنے والوں کا راستہ روکنا ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چھ ستمبر یوم دفاع و شہداء تجدید عہد وفا کا دن ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستانی ایئر فورس کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا دشمن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھے. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضر کی. پھول رکھے فاتح خانی کو تاثرات قلم بند کیے. ڈیجو رینجر سندھ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی. پھول رکھے اور فاتح خانی کی. مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. GOC میجر جنرل شعیب بن اکرام نے حاضری دی اور فاتح خانی کی. نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر تقریب. مہمان خصوصی وائس چیف آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی، پاک بحریہ کے آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز، شہداء کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے. وائس ایڈمرل
اویس احمد بلگرامی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ یوم دفاع شہداء پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا پیغام۔ صدر زرداری نے کہا غازیوں و شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے۔ سروسز چیفز کے پیغام میں کہا گیا یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ آج ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی بہادری قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم دفاع شہداء پر میجر شبیر شریف شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، سوار محمد شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر سمیت دیگر شہداء کے مزارات پر تقاریب کا اہتمام، پھول رکھے گئے، فاتح خوانی کی گئی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کورٹ کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد کی یادگار شہداء پر حاضری۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یادگار شہداء پر حاضری دی، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب رات 8 بجے GHQ میں ہوگی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور دیگر معززین شرکت کریں گے۔ NRO2 اب دوبارہ رائج ہو چکا ہے۔ چور ٹولہ، مفاداتی ٹولہ، ان کو یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہو اور نہ احتساب ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ چوروں کو بھی، آئین شکنوں کو بھی تحفظ ملے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور PTI رہنما شبلی فراز نے نیب ترامیم بحالی کا فیصلہ NRO2 قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے PTI دور کے قوانین کو ختم کیا۔ مفاد پرست ٹولے کو شفاف انتخابات اور احتساب ہضم نہیں ہوگا۔ ہم اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون سازی آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گیا، اب وہ نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب القادے ٹرسٹ کیس بھی ختم ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کے حوالے سے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک افواج، ایئر فورس، نیوی اور پولیس کے دستے اپنا فلیگ بلند کریں گے۔ ہم سب مل کر پرچم کشائی کریں گے۔ شہداء کی فیملیز کو وہاں خراج تحسین دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا گورنر ہاؤس میں تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج بنایا ہے، پورے پاکستان سے شہداء کی فیملیز کو بلایا ہے، انہیں ریڈ کارپٹ کی صورت میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ عاصم اظہر سمیت دیگر گلوکار ملی نغمے پیش کریں گے۔ کامران ٹسوری نے کہا آج دشمن قوتیں پاکستان میں نفرت کے بیانیے کو بیچ رہی ہیں، کچھ خریدار ہیں جو اس بیانیے کو پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بلوچوں کو پنجابیوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں PTI کی 4 متفرق درخواستیں مسترد کر دیں۔ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر PTI کا اعتراض اور التوا کی درخواستیں مسترد۔ PTI کو پارٹی آفس سے لی گئی دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا اور سرٹیفکیٹ کے اجراء کے حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرہ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے شہری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست گزار خاتون نے چیئرمین نادرہ کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ کارساز حادثہ کیس میں عدالت نے ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ فریقین کے درمیان معاملات طے پانے کے بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ نتاشا کی جانب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی۔ متاثرین کے اہل خانہ نے عدالت میں معاہدے کی تصدیق کی۔ کہا معاہدہ کسی دباؤ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ حلف نامے میں کہا حادثہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ ملزمہ کو ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ PTI رہنما اظہر مشوانی کے 2 گمشدہ بھائی رات 2 بجے گھر پہنچ گئے۔ اظہر مشوانی نے ایکس پیغام میں بھائیوں کی واپسی کا بتایا۔ مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی بازیابی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔
वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसला। पाक फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला कर लिया। जराए ने बताया है फोर्सेस दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी शख्स को हिरासत में ले सकेंगी। काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम के लिए मंजूरी दे दी। तरमीम से फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वालों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को हिरासत में लिया जा सकेगा। दहशतगर्द सरगर्मियों के शक में मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया जा सकेगा। वज़ीर रिफा ख्वाजा आसिफ आज कोयटा जाएंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की दिफा के लिए जाने निशावर करने वाले बहादुर जवानों को सलाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और कुर्बानियां कौम के लिए बाइस फख्र और हौसला हैं। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। अफवाज ने सरहदों की हिफाजत की और हमारी खुदमुख्तारी को बरकरार रखा। शहदा और गाजियों की कुर्बानियां कौम के दिलों में नक्श हैं। एआवाई न्यूज का यौम दिफा पर शहीदों और गाजियों को सलाम। यादगार शहदा कराची से रात 11 बजे वसीम बादामी का खुसूसी प्रोग्राम। बहादुर सपूतों के अहले खाना से करेंगे इन लम्हात का जिक्र जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गए। अहले खाना से शेयर करेंगे वतन पर जान कुर्बान करने वालों की यादें। एआवाई न्यूज और ISPR की मुश्तरका पेशकश। 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। देखिए हमारे जवान कैसे बनते हैं दुश्मन के सामने चट्टान। वाघा बॉर्डर से सजाया गया मिली नगमों का प्रोग्राम। इकरारुल हसन और हारून रफीक ने मेजबानी की। जीशान अली ने लहू गरमाया। मुझसे नहीं बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगे। पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं। इस्तीफा दे चुका हूं। सरदार अख्तर मेंगल का एक्स पर पैगाम। कहते हैं किसी से जाती दुश्मनी नहीं। जमीर ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया। ये समझते हैं गलतियों पर माफी मांगेगी और मुझे मना लेंगे। सबको समझाने की कोशिश की लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तैयार नहीं। सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद से दुबई चले गए। कायम मकाम सदर BNP मेंगल साजिद तरीन कहते हैं सरदार अख्तर मेंगल वतन वापस आएंगे। अमली सियासत करते रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। फरीकैन से 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल केबिन गाड़ियों की खरीदारी का फैसला चैलेंज किया था। मौके अपनाया था। 138 डबल केबिन गाड़ियों के लिए 2 अरब की खती रकम जारी की जा रही है। मुल्क की मैशियत दबाव में है। टैक्स दहंदगान के पैसे अवाम की फलाह, इलाज और तालीम पर खर्च होने चाहिए। और बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी PTI अपनी नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और कहा तुमने जो केसेस बनाए तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है। जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को अदालत लेकर जाऊंगा।